بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک اڑنے والے شخص کا جو اپنے اڑنے کی صلاحیت پر بہت ہی مغرور تھا، اور اس کے غرور کی وجہ سے اس کا کیا انجام ہوا۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز اور سبق آموز ہونے والا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے ناظرین، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جنہیں غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑے عالم اور صوفی تھے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور لوگ دور دراز کے علاقوں سے ان کی حکمت اور روحانی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت اور نفس پاکیزگی کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کی ایک بڑی مجلس سے وعظ کر رہے تھے۔ ایک عجیب و غریب شخص نے نام ممتحن ہوا، اور یہ شخص دیکھنے میں تو عام لگتا تھا، لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک غیر معمولی طاقت ہے، وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اس شخص نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے مجمع کا سامنے اڑنا شروع کر دیا، اور وہ کبھی اونچا اڑتا تو کبھی نیچے اور کبھی طائروں میں چکر لگاتا۔ مجمع یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کچھ لوگ تو اس شخص کی تعریف کرنے لگے، وہ کتنا بڑا کرامت والا ہے۔ جب اڑنے والا شخص نے دیکھا کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ مغرور ہو گیا۔ وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے قریب آیا اور ان سے کہنے لگا کہ دیکھیے میرے پاس کتنی عظیم الشان طاقت ہے، میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، جو کہ ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور میں یقیناً آپ سے افضل ہوں۔ وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت دانا اور روحانی بصیرت کے مالک تھے، اس شخص کی باتیں سن کر مسکرائے، اور انہوں نے نرمی سے جواب دیا کہ اے شخص، جو طاقت تمہیں دی گئی ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن تمہیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تم یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور وہ شخص حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی بات کو نظر انداز کر دیا، اور وہ اپنی بڑائی کا دعویٰ کیے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری طاقت ہے، یہ میری صلاحیت ہے، میری اپنی محنت اور ریاضت سے یہ صلاحیت حاصل کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، مگر میں نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اس شخص کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ طاقت واپس لے لیں تو کیا ہوگا؟ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے تمہیں یہ نہیں مارا عطا فرمائی ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور وہ تمہیں اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن وہ شخص اپنی غلط فہمی میں اتنا مگن تھا کہ اس نے شیخ کی کوئی بات نہ سنی۔ وہ اپنی اڑنے کی صلاحیت پر بہت ہی زیادہ مغرور متکبر ہو چکا تھا۔ پھر اچانک ہی اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے جسم میں کچھ ہو رہا ہے، اسے کمزوری سی محسوس ہونے لگی۔ یہ احساس ایسا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے اس کی روح کھینچ لی ہو، یا جیسے کوئی اس کی پسندیدہ چیز اس کی آنکھوں کے سامنے سے چھین لے۔ وہ گھبرا کر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اور اسے ایسا لگا جسے اس نے وجود ہی ختم ہو رہا ہو۔ تو اس نے جیسے ہی دوبارہ ہوا میں اڑنے لگا، اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ مجھ میں موجود ہے ہر شے، اور جو پہلے اس کی تعریف کر رہے تھے اب اس پر ہنسنے لگے، کیونکہ وہ اب اڑنے کا قابل نہیں رہا۔ اور وہ شخص بے بسی سے حلق میں اور گر پڑا، ہوا سے گر پڑا، اور اپنی کمزوری اور بے بسی کا احساس ہوا، بالکل اسی طرح جیسے ایک پرندہ جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ اپنی صلاحیت پر کتنا مغرور تھا، اور اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت، اپنی عزت، کامیابی سمجھ لیا تھا، اور وہ شرمندہ ہوا اور شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ ایسے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں ابھی طاقتور بہت مغرور ہو گیا تھا، اور میں نے آپ کی نصیحت کو نہیں سنا۔ براہ کرم مہربانی فرما کر میرے لیے دعا کریں، آپ تو ولیوں کا سردار ہیں، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی، جو ہمیشہ دوسروں کو معاف کر دیں اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے،
انہوں نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے معاف کر دے اور اسے اپنی رحمت سے نوازے۔ کچھ دیر بعد اڑنے والا شخص کو اپنے جسم میں بہت طاقت وہی حرارت دوبارہ محسوس ہوئی۔ اس نے دوبارہ اڑنے کی جب کوشش کی تو وہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس نے خوشی سے چیخ ماری، پھر وہ آسمان سے اڑنے لگا اور بالکل اسی طرح جیسے پہلے اڑتا تھا۔ اڑنے کے بعد وہ فوراً نیچے آیا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہ یا شیخ، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ وہ شیخ حضور عبدالقادر جیلانی کے قدموں میں گر گیا اور ان کا مرید بن گیا۔ اس شخص نے شیخ کی نصیحت کو دل سے قبول کیا، اس نے اپنی غلطی پر سچے دل سے توبہ کی، پھر وہ حضور غوث پاک کا ایک مخلص مرید بن گیا۔ اور اس نے دوسروں کو بھی یہی سبق سکھایا کہ کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر غرور نہ کرو۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر اور اپنی کامیابیوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک نعمت ہے۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدا تعالیٰ کی محبت اور دوسروں کی خدمت میں گزاری۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ گزرے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مناجات کرتے تھے کہ اے اللہ، میں کسی بھی لائق نہیں، پھر بھی تو نے مجھے یاد کرتا ہے اور میرے لیے یہی خوشی بہت ہے۔ اور وفات کے قریب لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کون ہوگا اور برسر منبر واز کون کہے گا؟ فرمایا کہ شاد دلگیر آتش پرست میرا خلیفہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اس کو بلوا کر فرمایا کہ میری موت سے 3 یوم بعد نماز ظہر کے وقت سے واز کہنا۔ اور جب تیسرے دن تمام لوگ جمع ہوئے اور وہ اپنی مذہبی لباس میں منبر پر پہنچا تو لوگوں سے کہا کہ تمہارے سردار نے مجھے رہنما بنایا ہے اور مجھ سے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تیری آتش پرستی ترک کر دینے کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنا لبادہ اتار کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کی کہ میں تو ظاہری لبادہ اتار کر مسلمان ہو گیا، لیکن اگر روز محشر اپنے مرشد سے ملنا چاہتے ہو تو باطنی زنار کاٹ کر پھینک دو۔ اس جملہ سے اہل مجلس اس درجہ متاثر ہوا کہ مضطربانہ طور پر رونے لگے، اور آپ کے جنازے میں کثیر مجمع کے ساتھ آتش پرست بھی شامل تھا، اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ ملائکہ کے گروہ در گروہ آپ کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ مالک سے روایت ہے کہ آپ حالت صوم میں، حالت روزے میں دنیا کے اندر تشریف لائے اور روزے ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا تو فرمایا کہ یہ اہل باطن ہے، اور آپ کی وفات کے بعد اس شخص کو آپ کے مزار پر دیکھ کر کسی نے کہا کہ حضرت سہل تو آپ کو اہل باطن کہا کرتے تھے، لہذا کوئی کرامت ہمیں بھی دکھا دیجئے۔ چنانچہ اس نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے سہل، کچھ تو فرمائیے، اور اندر سے آواز آئی کہ خدا کے سوا نہ کوئی معبود نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ سال یہ کہنے والے کی قبر منور ہو جاتی ہے۔ آواز آئی کہ میری قبر بھی خدا تعالیٰ نے منور فرما دی ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔